رات گئے تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا۔ جماعت میں یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ سیاسی بقا سے متعلق اہم فیصلے کس نے کرنے ہیں۔ قائد حزب اختلاف نے محمود خان اچکزئی کریں گے یا پھر جماعت کی سینئر قیادت کرے گی یا پھر علیمہ خانم۔ پھر سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور منظر عام پر آئے۔ انہوں نے تحریک انصاف کی داخلی کمزوریوں کے پردے چاک کیے اور علیمہ خان کو چارج شیٹ کیا۔ اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک طویل پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کی سیاست اور صفوں میں اختلاف کو تحریک انصاف کی سب سے بڑی ناکامی کے طور پر پیش کیا۔ محسن نقوی نے عمران خان کے علاج میں تاخیر کا ذمہ دار علیمہ خان کو قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاج کے معاملے پر تحریک انصاف کی قیادت آن بورڈ ہوتی تھی، لیکن علیمہ خان معاملے کو ویٹو کر دیتی تھی کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں گوہر صاحب، ان کو انفارم کیا کہ جی کیونکہ آپ پارٹی کے رہنما ہیں، چیئرمین ہیں، تو ہم آپ کے سامنے ان ڈاکٹرز کی موجودگی میں جو بھی چیک اپ ہوگا آپ خود وٹنس کر لیں اور آپ پٹیالہ جیل پہنچ جائیں۔ 1 گھنٹہ وہ انتظار ہم کرتے رہے، لیکن گوہر صاحب کا جواب آیا کہ نہیں، ان کی پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے، وہ نہیں آ سکیں گے، جبکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ سب کے سامنے، گوہر صاحب کے سامنے یہ سارا چیک اپ ہو۔ 3:30 بجے ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، وہ واپس ہاسپٹل آئی تھنک 1.5 گھنٹہ تقریباً وہ وہاں پہ رہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور اس کے بعد وہ واپس ہاسپٹل آ گئے۔ ہم نے پھر رابطہ کیا ان کے ساتھ، ہم نے کہا آپ نہیں آئے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اور اپوزیشن لیڈر سینٹ، آپ تینوں آ جائیں اور اپنے ڈاکٹرز جو ہیں ان کو بھی لے آئیں ساتھ۔ انہوں نے کہا ڈاکٹرز تو لاہور میں ہیں، تو اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گوہر صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ ڈاکٹرز کے ساتھ ملاقات کی۔ تقریباً 45 منٹ جو پولیٹیکل رہنما تھے انہوں نے بریفنگ دی۔ پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا کچھ۔ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ انہی کی وجہ سے 3 دن میڈیکل چیک اپ نہیں ہو سکا۔ بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ اب اگر میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہے، آپ کے ڈاکٹرز بھی مطمئن ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ٹیسٹ آپ بتائیں جو آپ کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کرائیں، پھر یہ سارا کچھ کیوں؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوتی تو آپ پہلے دن مان جاتے۔ اور اس میں کہوں گا کہ جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ سارے تقریباً آن بورڈ ہوتے تھے، لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اس کو ویٹو کرتے تھے، وہ ہر چیز کو منع کر دیتے تھے۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ ناصر، محسن نقوی نے تفصیل بتائی کہ کیسے تحریک انصاف کی قیادت آن بورڈ تھی، بلکہ یہ ڈیٹیلز بھی بتائیں کہ کب کس کو مدعو کیا گیا، کس کو آن بورڈ لیا گیا، کتنے گھنٹوں کی طویل مشاورت کی گئی، اور کس طرح ان کو یقین دلایا گیا کہ تحریک انصاف کی طرف سے آل از ویل اور وہ آن بورڈ ہیں۔ جبکہ شام کو علیمہ خان نے وضاحت دی ہے کہ ایک طبی ماہر اور ایک فیملی ممبر کے طور پر ہم نے ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر عظمیٰ کا نام دیا، دونوں کو مسترد کر دیا گیا۔ پھر ہم نے امریکی ڈاکٹر برکی کا نام دیا، ان کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ بقول علیمہ خانم وہ کہتی ہیں کہ ہمیں یہ کنفرمیشن اور کمٹمنٹ دی گئی تھی کہ فکر نہ کیجئے، گارنٹی دیتے ہیں محسن نقوی صاحب کی طرف سے کہ شفا ہسپتال میں ہی عمران خان کا علاج ہوگا۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح عمران خان کو ابھی بھی تشویش ہے اپنے علاج کے حوالے سے، اور ابھی بھی وہ مطمئن نہیں ہیں کہ جو ان کا معائنہ اڈیالہ جیل میں کرایا گیا ہے۔ بعد ازاں ڈاکٹر عظمیٰ آئیں اور انہوں نے بھی یہ بات کی کہ رپورٹ ایک مذاق ہے، اس میں کوئی ڈائگنوسس بھی نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کچھ نہیں چھپانا، سب کچھ اتنا اچھا ہے تو ملوانے کیوں نہیں دیتے۔ ڈاکٹر عظمیٰ نے تمام تر اداروں پر بھی اعتبار کرنے سے انکار کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ایک جانب تحریک انصاف میں بقول محسن نقوی بیرسٹر گوہر علامہ راجہ ناصر عباس جیل میں ہونے والے علاج سے مطمئن ہیں۔ اس کی تصدیق جماعت کے سیکرٹری جنرل اور بیرسٹر گوہر بھی کر چکے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اس کی تصدیق آج محسن نقوی صاحب نے بھی کی کہ الشفا کے معروف ریٹنا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام تحریک انصاف کی طرف سے ہی تجویز کیا گیا تھا۔ مگر ناظرین، دوسری طرف عمران خان خود، علیمہ خانم، سہیل افریدی اور قائد حزب اختلاف سمیت شدت سے عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اس علاج کے حوالے سے، اس رپورٹ کے حوالے سے، اور احتجاج بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ علیمہ خان نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان کی آنکھ اب تک بہتر نہیں ہوئی، عمران خان اپنے ذاتی معالج سے علاج چاہتے ہیں، اور انہوں نے آج اپنی پریس ٹاک میں یہ بھی بتایا کہ اس طرح
सुपरिंटेंडेंट जेल की तरफ से बात की गई थी कि कासिम जो हैं कासिम जमान को भेज दिया जाए, जिसको बाद में मुस्तरद कर दिया। आपको बताते चलें कि रात गए होने वाले पार्टी की कोर कमेटी के इजलास में इस मामले पर बाकायदा गुफ्तगू हुई है। सेनेटर मशाल यूसुफजई ने इजलास के दौरान कहा है कि अलीमा खान के फैसले की वजह से कोई रहनुमा जेल नहीं जा सका, कि जिस पर उन्होंने सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उनका कहना था कि सूरत हाल ने पार्टी के लिए गैर ज़रूरी पेचीदगियां पैदा कर दी हैं। जबकि मोहसिन नकवी भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तस्करा कर रहे थे कि जब अडयाला जेल में इमरान खान का चेकअप हो रहा था तो उनके मुआलिज और बैरिस्टर गोहर को आने की दावत दी गई थी, लेकिन अलीमा खान ने उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी। आज अडयाला जेल में मुलाकात का दिन भी था। हिज़्ब मामूल अलीमा खानम और बहनों को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात बुशरा बीबी से कराई गई है और बुशरा बीबी की इमरान खान से भी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज वट्टू ने एक्स पर पैगाम में लिखा है कि आज जेल में मुलाकातों के दौरान इमरान खान ने अपनी अहलिया बुशरा इमरान से कहा कि उन्हें अपनी आंख के बारे में शदीद तशवीश है क्योंकि इसमें बेहतरी नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से भेजे गए डॉक्टरों ने खून के टेस्ट भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स उनके साथ शेयर नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रिपोर्ट शेयर भी कर दी जाएं तो वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे कि जब तक के उनके अपने ज़ाती डॉक्टरों डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम को उनका मुआयना करने और खुद टेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाती। बुशरा इमरान ने दरख्वास्त की है कि इमरान खान की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फौरी दरख्वास्त के साथ रुजू करे कि जिसमें उनके ज़ाती डॉक्टरों को जल्द अज जल्द उनका मुआयना करने की इजाज़त दी जाए। और आज इसकी तस्दीक अलीमा खानम और डॉक्टर उज़मा ने अपनी प्रेस टॉक में भी की कि उनके भाई पहली बार अर्जेंसी से कह रहे हैं, जो इससे पहले उन्होंने सेहत के हवाले से कभी इतनी अर्जेंसी नहीं दिखाई। पहली बार अर्जेंसी से कह रहे हैं कि मेरी बहनों को कहें कि मेरी आंख के हवाले से फिल फॉर एक्शन लिया जाए, मैं मुतमईन नहीं हूँ। तहरीक इंसाफ ने मुतालबात पूरे होने तक पार्लियामेंट हाउस का धरना भी जारी रखे हुआ है और तहरीक इंसाफ का एहतजाज 5वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जमात का ये कहना है कि हमारे मुतालबात में रिपोर्ट ही नहीं, हमारे मुतालबात ये थे कि बानी पीटीआई को ज़ाती डॉक्टर्स और फैमिली से मिलने दिया जाए। इमरान खान का आईनी और कानूनी हक है ये कि वो ज़ाती डॉक्टर से इलाज करवाएं। सुहेल अफरीदी ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान करते हुए ये वाज़ेह किया है कि केपीके में मुख्तलिफ मकामात पर अवाम ने खुद से धरने दे रखे हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने केपी हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना एक बार फिर शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ अरकान एक बार फिर रोड पर बैठ चुके हैं। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे M1 रेस्ट एरिया के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है। मुजाहिरीन ने इंटरचेंज पर धरना दे रखा है। तहम तहरीक इंसाफ एहतजाज सड़कें बंदिश के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। हुक्मनामे में यह कहा गया है कि सड़कों की बंदिश के बायस अवाम को मुश्किलात का सामना है। वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रोड बंदिश से मरीज रास्ते में दम तोड़ गए। मामले की संजीदगी को देखते हुए एडवोकेट जनरल IG और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया। IG और चीफ सेक्रेटरी ने अदालत में कबूल किया कि एहतजाज के बायस सड़कें बंद हैं और जब उनसे एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई का पूछा गया तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि रोड बंदिश मामले पर पुलिस और सूबाई हुकूमत के जवाब पर अफसोस हुआ। IG पुलिस यकीनी बनाए कि कोई रोड हाईवे एहतजाजी मुजाहिरीन बंद ना करे। तहम वजीर दाखिला ने खबरदार किया है कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में ऐसे सेल्स मौजूद हैं जो जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एहतजाज के गलत रास्ते पे लगाए गए हैं। सड़कों की बंदिश, आप आर्टिकल 15 देख लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें किस तरीके से हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, वो सारी क्लैरिटी है। जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनसे खबरदार रहें। वो आपके लोगों के दुश्मन हैं जो किसी और अज़ाइम में अपनी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। कम से कम कुछ लोगों का तो मुझे बड़ा क्लियर हो गया कि वो उनकी सेहत के बारे में से ज़्यादा अपनी पॉलिटिक्स के बारे में फ़िक्रमंद हैं। हम मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर वो भी यकीनी बनाएं। अगर आपको प्रोटेस्ट करने का शौक़ है, धावा बोलने का शौक़ है, तो मैं तो उसमें बड़ा क्लियर हूँ कि फिर आप बोल लें, फिर आप खुद देख लीजिएगा क्या होता है। इससे पहले साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की सेहत, पार्टी की दाखिली सूरत हाल और सियासी हिकमत अमली से मुतल्लिक़ अहम इंकशाफात और एतराफ़ किए। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ दाखिली कमजोरियों और फैसला साजी के फुकदान का शिकार हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने इंकशाफ भी किया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वाहिद शख्सियत हैं जो फील्ड मार्शल के सामने बात कर लेते हैं। उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए भी कोशिश की और फील्ड मार्शल से बात भी की। ताहम मोहसिन नकवी बजाते खुद और बैरिस्टर गोहर ने गंडापुर की बात की किसी हद तक तायद भी की है।
محسن نقوی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ عمران خان رہا ہو جائے اور عمران خان کا مسئلہ حل ہو جائے اور یہ جو ملک میں انارکی ہے یہ ختم ہو جائے. اسے کوشش کی ہے کیونکہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے, میں سچ بول رہا ہوں کہ دوبارہ بھی کبھی ایسے کوئی اگر چیزیں ہوں گی تو جو میں نے اس کا کردار دیکھا ہے اس حوالے سے, تو اس میں پھر دوبارہ وہی کوشش کرے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے. جہاں تک رہی بات گنڈاپور صاحب کی, میں پہلے دن سے بلیو کرتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل ہمیشہ بات چیت میں ہوتا ہے, اور یہ میرا کوئی ذاتی رائے نہیں ہے. میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں جو میں کرتا ہوں. دیکھو, جو لوگ کوئی کوشش کرے تو ہم اپریشیٹ کرتے. میں پارٹی کے سارے لوگوں کو کہوں گا کہ اس وقت خان صاحب کی صحت پہ اور بشرا بی بی اور خان صاحب کی بیلوں پہ اور ان کی رہائی پہ کنسنٹریٹ کرے, بجائے اس کی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہو جو لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ لے لے. جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے سابق وزیر اعلیٰ کے بیان کو سختی سے رد کر دیا ہے. محسن نقوی کے کردار کا ذکر کسی اور انداز میں کیا ہے. تاہم تحریک انصاف نے بشرا بی بی اور علیمہ خان سے متعلق بیانات پر سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے. پی ٹی آئی کی قیادت نے تمام انٹرویوز اور بیانات کی تفصیلات بھی منگوا لی ہیں. ویڈیوز اور بیانات کا جائزہ لینے کے بعد علی امین گنڈاپور کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. سیکرٹری جنرل تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت کچھ کہا, کوئی قرض نہیں رکھا جائے گا. ناظرین, دوسری طرف صدر آصف علی زرداری نے ایک بار پھر کھل کر عمران خان پر تنقید کی ہے. جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے, حالانکہ مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا. دس از پارٹ آف لائف. اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا, یہ کام کرنا ضروری ہے. 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں, وہ جنرل فیض کی حکومت تھی. اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے دی تھی. اور میں نے 14 سال جیل کاٹی. میرے بچے جب میں ملا تو مجھ سے ہائٹ میں بڑے تھے.